اے میرے باپ، میں نے تجھ سے کوئی وراثت نہیں مانگی تھی، میں نے پیسے نہیں مانگے تھے، میں نے حصہ نہیں مانگا تھا۔ کون سا جرم تھا میرا جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس مٹی کے گھاٹ میں اور قبر میں اتار کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ننھا سا دوپٹہ اتارا، اپنے باپ کا کبھی منہ صاف کرتی ہے، کبھی کپڑے صاف کرتی ہے، کبھی مٹی کو نیچے گراتی ہے، تو لیکن اس سفاک باپ کے غیرت کے اندر اتنی عقل نہیں آئی کہ میں کیا ظلم ڈھا رہا ہوں، میں کون سی مصیبت میں پڑنے والا ہوں۔ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ایسا گناہ کیا ہے، اگر آپ کے سامنے میں اس کو ذکر کروں تو آپ مجھے اپنی محفل اور مجلس میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر میں گناہ کا ذکر کر دوں تو آپ مجھے دھکے دے کر اس مجلس سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تک گناہ ذکر نہیں کرے گا، بتائے گا نہیں، تو اس گناہ کی معافی تلافی کیسے ہوگی؟ بالآخر اس شخص کو وہ گناہ بتانا پڑا۔ تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی تھی، تو میں اس بیٹی کو جب میں نے دیکھا تو ادھر سے ابو جہل کا اعلان تھا کہ جس گھر میں بیٹی ہو اس کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، ورنہ میری پولیس پکڑ کر اس کو جیل میں بند کر دے گی۔ تو اس بندے نے کہا، اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو ٹالتا رہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ کروں، میں زیادتی نہ کروں، میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کروں، لیکن ابو جہل کا روب اتنا تھا، ابو جہل کا دبدبہ اتنا تھا، ابو جہل کا پریشر اتنا تھا، ابو جہل کا دباؤ اتنا تھا کہ مجھے اس بچی کو رکھنا ایک عیب محسوس ہونے لگا۔ اور اس وقت عرب کی دنیا میں یہ رواج تھا کہ بیٹی کو گھر میں رکھنا ایک عیب سمجھتے تھے، ایک نقص سمجھتے تھے، ایک بیماری سمجھتے تھے، ایک نحوست سمجھتے تھے، ایک گویا کہ نہ ہونے والی چیز سمجھتے تھے کہ اگر بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی تو ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک نہ کاٹ دے، کہ برادری میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک رکھا ہے، کہ جو شخص بیٹیوں کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کو غمی نہیں آنے دیتا۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ایک دن تہیہ کر لیا، میں نے ایک دن ارادہ کر لیا، میں نے ایک دن اپنے دل میں عزم کر لیا کہ آج میں اپنی بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کر دو، اس کو میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تو اس کی ماں نے اس کو تیار کیا۔ جب تیار کر دیا، مختصر یہ کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا، بیابان میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے جو بچی کو زندہ درگو کرنے کا سامان لیا تھا اس سے وہ کھڈا نکالنے لگا، قبر نکالنے لگا۔ جب وہ قبر نکال رہا تھا تو اس قبر کی مٹی اس کے چہرے پر اڑ کر ڈل رہی تھی، اس کے کپڑوں پر آ رہی تھی، اس کے منہ پہ آ رہی تھی۔ تو بچی نے اپنے معصوم زبان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ مٹی آپ کے اوپر گویا کہ آپ کو گرد آلود کر رہی ہے۔ تو اس بچی نے اپنے سر سے ایک ننھا سا دوپٹہ اتارا، اپنے باپ کا کبھی منہ صاف کرتی ہے، کبھی کپڑے صاف کرتی ہے، کبھی مٹی کو نیچے گراتی ہے، تو لیکن اس سفاک باپ کے غیرت کے اندر اتنی عقل نہیں آئی کہ میں کیا ظلم ڈھا رہا ہوں، میں کون سی مصیبت میں پڑنے والا ہوں۔ بالآخر اس شخص نے مختصر یہ کہ اپنی بچی کو گریبان سے پکڑا، بازوؤں سے پکڑا اور اس کھڈے میں رکھ کر ایک مٹی کا تودا اس کے اوپر رکھا اور ہمیشہ کے لیے اس کی جان ختم کر دی اور زندگی اس کی گویا کہ موت کے گھاٹ اتار دی۔ اور اس کے بعد جب وہ دفن کر کے گھر آیا تو کہتا ہے اے اللہ کے رسول، مجھے 40 دن گزر گئے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، لیکن 40 دن گزرنے کے بعد روزانہ مجھے وہ خواب میں ملتی ہے کہ
اے میرے باپ، میں نے تجھ سے کوئی وراثت نہیں مانگی تھی، میں نے پیسے نہیں مانگے تھے، میں نے حصہ نہیں مانگا تھا۔ کون سا جرم تھا میرا جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس مٹی کے گھاٹ میں اور قبر میں اتار کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیا؟ اور وہ بچی میرا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ روز قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی عدالت ہوگی، محمد الرسول اللہ اس کے چیف جسٹس ہوں گے، اور وہاں میں اپنے حق کا مطالبہ کروں گی کہ کس وجہ سے مجھے قبر میں اتارا گیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے پانی کی طرح اور موتیوں کی طرح جب آنسو بہنے لگے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے شخص، اے درندہ صفت، اے سخت دل رکھنے والے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہیں تیرے دل کو کیا ہو گیا؟ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ جب وہ بچی معافیاں مانگ رہی تھی تو نے کیوں نہیں معاف کیا؟ جب وہ تیرے چہرے سے مٹی اتار رہی تھی تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب وہ تجھے اپنے منتیں اور ترلے کر رہی تھی تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ ارے تو نے وہ ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر رہ جائے، زمین پر بکھیر دیا جائے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ارے تو نے اتنا بڑا جرم کیا، اس کی معافی تلافی کیسے ہو؟ لیکن پھر بھی میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں لوگوں کو ہنسانے اور بسانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا پر اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھ، آج بھی اگر تو سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر مجھے اللہ کا آخری نبی اور رسول مان کر سچی توبہ کرے گا تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تجھے خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور پوری امت کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کر اور ان کو اچھی طرح ان کی پرورش کر کے اچھی جگہ ان کی شادیاں کرے گا، وہ روز قیامت ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ ہاتھوں کی 2 انگلیاں ہیں۔ تو سامعین، بچیوں کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن بدبخت ہیں وہ انسان، ظالم ہے وہ انسان اور جابر ہیں وہ انسان، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ اگر دل ہے تو اس کا خون سفید ہو چکا ہے۔ ان کی یہ صفت شیطانی صفت ہے، درندوں کی صفت ہے اور ان ظالموں کی صفت ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہے، جن کے دل میں احساس نہیں ہے، جن کے دل میں کسی کی ہمدردی نہیں ہے۔ کسی کی ہمدردی تو کیا، اپنی بیٹیوں کی ہمدردی نہیں ہے۔ تم زندہ رہنے کے قابل ہو، تم زندگی گزارنے کے قابل ہو، تم زمین پر قدم اٹھانے کے قابل ہو۔ خدا تمہارے قدم کو اگر چاہے تو زمین پر دنسا کر رکھ دے اور تمہیں ریزہ ریزہ کر کے دنیا پہ تیرے جسم کی بوٹیاں بکھیر دے اور آنے والی انسانیت کو نشان عبرت بنا کر تجھے پیش کرے کہ یہ ان کا حال ہوتا ہے جو بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، یہاں یہ دنیا ہے، یہاں جزا نہیں ہے، یہاں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، جزا اور سزا کا نظام قبر کے بعد آئے گا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس دن تمہیں یہ بدلہ چکانا پڑے گا۔ اور آج میں پوری انسانیت کو، جو اسلامی دنیا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را بیٹیوں کے ساتھ ظلم مت کریں، اس لیے کہ وہ تم سے لینے کے لیے نہیں آتی دنیا پر، تمہیں کچھ دینے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی